اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان کی طرف سے جو ناشکریاں ہوئی ہیں ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ اب بات چلے گی، تفصیل نہیں تیزی کے ساتھ۔ یہ واقعات کئی 100 برس کے ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ ان کی تفاصیل مکی صورتوں میں آ گئی ہیں، سب سے زیادہ سورہ اعراف میں ملیں گی اور بھی کئی صورتوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ یہاں پر تو پے بپے جیسے کہ ایک قرارداد جرم کسی پر کی جاتی ہے تو اس میں سب گنوائے جاتے تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے۔ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ عورتیں تو پھر ان کے کام آتی تھی، گھر میں کام کاج کے لونیاں بنتی تھی، گھروں میں ڈال لیتے تھے، لیکن لڑکوں کو، اور یہ 2 موقع پر ہوا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، یہ بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا یا دریا کو پھاڑ دیا۔ یہ ایک مختلف فی بات ہے کہ کس جگہ سے کراس کیا تھا بنی اسرائیل نے ایجپٹ سے سینائی پیننسولا آنے کے لیے، جزیرہ نما سینا میں۔ ایک رائے یہ کہ دریائے نیل کو کراس کر کے گئے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے، دریائے نیل تو مصر کے اندر ہے، وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا۔ کسی کی رائے یہ ہے کہ جو خلیج سویز ہے، بحر قلزم جو ہے، ریڈ سی، وہ اوپر جا کر 2 کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، خلیج عقبہ مشرق کی طرف اور خلیج سویس مغرب کی طرف، اور ان کے درمیان میں یہ سینائی پیننسولا جو ہے یہ تکون ہے، جیسے ہندوستان بھارت تکون ہے ایسے یہ پیننسولا ہے، انڈین پیننسولا، سینائی پیننسولا۔ اور یہ سویس کینال تو بعد میں بنی ہے، خلیج سویس اور میڈیٹرینین بحیرہ روم کے درمیان یہ کچھ چھوٹی چھوٹی، اگرچہ چھوٹی تھی سمندر کے لحاظ سے، بہت بڑی بڑی جھیلیں تھیں، اور ان جھیلوں ہی کو پھر جوڑ جوڑ کر درمیان میں جو خشکی تھی اس کو کاٹ کر سویس کینال بنائی گئی ہے۔ تو اب تو یہ ایک مسلسل ایک رابطہ ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یا تو خلیج سویس کو کراس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہی میری رائے زیادہ یہی ہے، اس لیے کہ کوہ طور جو ہے وہ اس پیننسولا کی ٹپ پر ہے، نیچے ہے یہاں، جہاں پر ان کا قیام رہا اور جہاں پھر حضرت موسیٰ کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلا کر اور پھر انہیں تورات دی گئی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو خلیج سویز ہے اسے کراس کیا ہے۔ کراس کس طرح کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے عصا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دونوں طرف چٹانوں کے مانند پہاڑ کی طرح جو ہے وہ سمندر کھڑا ہو گیا، اس کے راستے سے یہ نکل گئے۔ اور پھر جب فرعون اور اپنا لشکر لے کر جب آیا ہے، اس نے سوچا ہم بھی نکل جائیں، وہ غرق ہو گئے، اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا۔ یہ تھی کیفیت، اور معجزانہ کیفیت تھی، یہ کوئی فطرت کے یا نیچر کے اصول کے مطابق بات نہیں تھی، اور میں عرض کر چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں معجزہ کسے کہتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا، تمہارے لیے، تمہارے گزرگاہ بنانے کے لیے، تو تمہیں تو نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کیا، تم دیکھ رہے تھے، یہ گزر چکے تھے، اس ساحل پر کھڑے ہیں، ادھر سے یہ داخل ہوئے ہیں اور پانی دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور یہ غرق ہو گئے۔